بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں سوزاک کے متعلق ایک انتہائی اہم نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے اکثر حکماء مریضوں سے کہہ دیتی ہیں جی سوزاک وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن مکمل نہیں جاتی۔ ایلوپیتھک میں تو اس کا علاج ہی کوئی نہیں، وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کراتے ہیں، اس سے یہ جرثومہ نہیں مرتا۔ یہ جو ہماری طب ہے یہ الحمدللہ ایک سمندر ہے، اس میں بالکل سوزاک کا علاج ہے اور سوزاک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو سوزاک کی وجہ سے منی میں پس سیل آنا شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب میں پس سیل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ریڈ سیل آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، پیشاب کی نالی میں مثانے تک چلی جاتی ہے، تو یہ بعض دفعہ واقعہ ہی نہیں جاتی۔ بعض حکماء سچ کہتی ہیں کہ یہ نہیں جاتی لیکن حقیقت میں یہ چلی جاتی، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس اس کا شافی علاج نہیں۔ تو میرے پاس الحمدللہ اس کا بڑا اچھا نسخہ ہے، بڑا شافی علاج ہے۔ کئی مریضوں کا، بے شمار مریضوں کا میں علاج کر چکا ہوں، جو تڑپتے ہوئے آتے ہیں پہلے دن ہی الحمدللہ وہ پہلی خوراک سے ہی افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے پرانے 15 20 سال کی سوزاک لیے ہوئے لوگ آتے ہیں میرے پاس، تو ہم علاج کرتے ہیں۔ یہی نسخہ میں استعمال کراتا ہوں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سے چھپائی نہیں جائے گی، انشاءاللہ ہر چیز میں منظر عام پہ لاؤں گا۔ تو نسخہ سن لیں۔ نسخہ ہے کہ اجوین لے لیں، سونف، بکھڑا اور تخم خربوزہ، یہ 4 چیزیں ہیں۔ سونف، اجوین دیسی، بکھڑا اور تخم خربوزہ، یہ لے لیں 100 گرام۔ تمام چیزیں 100 گرام لے کر ان کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ صاف کر کے کسی دیگچی میں ڈالیں اور 3 کلو پانی ڈال دیں۔ ان کو درمیانی آگ پہ رکھیں۔ جب پانی جل کے آدھا رہ جائے، آدھا کلو رہ جائے، اندازہ دیکھ لیں کہ آدھا کلو پانی رہ گیا ہے تو آگ بند کر دیں، تو ٹھنڈا کر کے پن چھان لیں۔ تو یہ دوائی آپ کی اب تیار ہے۔ دیکھنے میں یہ بڑا معمولی نسخہ ہے لیکن جب استعمال کریں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا فائدہ۔ تو یہ پانی سنبھال لیں، کسی بوتل میں ڈال لیں۔ اب ایسا کرنا ہے کہ دودھ خالص لینا ہے 1 پاؤ، اس کو آگ پہ رکھنا ہے، اس کے نیچے آگ جلائیں، اپنے ذائقے کے مطابق چینی ڈال لیں اس میں۔ تو شوگر کے مریض تو نہ ڈالیں، جن کو شوگر نہیں وہ چینی ڈال لیں۔ تو جب دودھ کو جوش آنے شروع ہو جائیں، 3 4 جوش آ جائیں، تو یہ جو پانی بنایا ہوا ہے آدھا کلو، اس میں سے 3 چمچ چاولوں کے 3 چمچ لے کر اس پانی میں ڈال دیں، تو اس دودھ میں ڈال دیں۔ تو یہ پانی ڈالتے ہی دودھ پھٹ جائے گا۔ جب دودھ پھٹ جائے تو نیچے سے آگ بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیں، وہ پانی الگ ہو جائے گا، کھویا الگ ہو جائے گا۔ تو آپ پانی کو پی لیں، دودھ کے پانی کو پی لیں اور ساتھ کھوئے کو کھا لیں۔ یہ دن جس وقت مرضی کر لیں، 1 دفعہ دن میں کرنا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ تقریباً ناشتے سے 3 گھنٹہ بعد کر لیں یہ کام، ورنہ عصر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ تڑپتا ہوا مریض جو ہے نا جی، وہ انشاءاللہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اس کی جلن پیشاب کی ختم ہو جائے گی اور اس کی جو ہے وہ انفیکشن ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور اتنا فائدہ ہوگا کہ چند خوراکوں میں یہ پوری خوراک ہے جی۔ یہ آدھا کلو جو پانی ہے یہ ایک مریض کی خوراک ہے، یہ پورا اس نے پینا ہے، بے شک پہلے ٹھیک ہو جائے لیکن یہ پورا کر لے تو سوزاک جسم میں نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور بالکل وہ اس کا وہ جو ہے جراثیم ختم ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔